व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम बी बबर। आज हम बात करेंगे जो 26 मार्च को पीटीएम का लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद में, उसकी तैयारियों के हवाले से। जो आज़ादी मार्च हुआ था जेयूआई का, 26 मार्च को पीटीएम का लॉन्ग मार्च है पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में, उसकी तैयारियों के हवाले से और जो दूसरी सियासी जो हैं मसले और इशू हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो आज़ादी मार्च हुआ था जेयूआई का, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस्लामाबाद में शख्सियत थी जो मीडिया के उसमें और चमकता सितारा है, वो है अपना जो है राशिद महमूद सुमरो साहब थे, जो जिसने सिंध के इशूज़ पे भी बात की थी। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब, जो अभी 26 मार्च को जो आप ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान को जो है घर भेजने के लिए, तो उस हवाले से हमें बताएं कि सिंध से कितने लोग निकलेंगे और जेयूआई के जो ये ज़राए का कहना कि सबसे ज़्यादा जो कारकुन हैं वो जेयूआई के होंगे। देखें, पिछली मरतबा आज़ादी मार्च आपके सामने है और सिंध से उसका आगाज़ हुआ था, कराची से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहाँ से क़यादत की थी। तो ज़ाहिर है कि सिंध इस वक्त भरपूर तैयार है और सिंध ने पहले भी एक भरपूर रेस्पॉन्स दिया, अब भी सिंध रेस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। उसकी बुनियादी सबब यह है कि मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों के साथ भी एहसास महरूमियाँ होंगी, लेकिन जो एहसास महरूमियाँ सिंध के साथ हैं वो शायद किसी और सूबे के साथ इतनी नहीं हैं। आज यहाँ सिंध में आम आदमी अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए परेशान है। किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलियात आज भी सिंध के लोगों को नहीं मिल रही हैं और करप्ट और नाअहल हुक्मरानों के आने के बाद जिस तरह लोगों का चूल्हा बुझ रहा है, जिस तरह उनके दो वक्त की रोटी उनको मुयस्सर नहीं है, जिस तरह इस वक्त सिंध की वहदत पर हमले हो रहे हैं, सिंध को तकसीम करने की साजिशें हो रही हैं, सिंध के जज़ायर पर कब्ज़े किए जा रहे हैं, बाहर से लोग लाकर एक मरतबा फिर सिंध में उनको आबाद करने की मनसूबाबंदी हो रही है। थरकोल का एक इतना मेगा प्रोजेक्ट है और उसके वसाइल सिंध पर ख़र्च नहीं हो रहे, सिंध की मादनियात सिंध पर ख़र्च नहीं हो रही। ये वो इश्यूज़ हैं जिनसे सिंध का अवाम निजात चाहता है और ये वो इश्यूज़ हैं जो सिंध के अवाम चाहता है कि सिंध के वसाइल सिंध पर ख़र्च हों, सिंध की तकसीम न हो, सिंध के जज़ायर महफूज रहें, सिंध के लोगों को उनके हुकूक मिलें। मैं समझता हूँ कि सिंध के लोग इस वक्त एतमाद कर रहे हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम पर कर रहे हैं और पिछली मरतबा की तरह इस मरतबा भी आप देखेंगे कि लाखों के तादाद में कारकुन जमात पर और क़यादत पर एतमाद करते हुए इस आज़ादी मार्च में हमारे शाना बशाना होंगे। राशिद साहब, जो 2 साल पहले मार्च हुआ था आपका, तो उसके जो है नताइज इतने नहीं निकले, तो ये वाला जो मार्च है जो पीडीएम का है, उससे क्या ये पीटीआई हुकूमत ये घर चली जाएगी? क्या इमरान खान को आप बोल्ड कर सकेंगे? देखें, इसके दो जवाबात हैं। पहली बात यह है कि नताइज नहीं निकले, नताइज निकले हैं। नताइज अगर न निकलते तो 70 साल से एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहने वाली सियासी जमातें मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद न होती। ये उस आज़ादी मार्च की कामयाबी है कि आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत पर एतमाद कर रही हैं। आज तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें मौलाना की क़यादत में फ़ैसले कर रही हैं। ये उस आज़ादी मार्च का इम्पेक्ट है और नताइज हैं कि आज कठपुतली हुक्मरान परेशान हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जमहूरी लोग हैं, हम पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़ पर एतमाद नहीं रखते, आइनी और जमहूरी और डेमोक्रेटिक वे पर यकीन रखते हैं। हम पार्लियामेंट हाउस की गेट पर शलवारें लटकाने के, एसएसपीज़ और डीसीज़ को घसीट कर उनके गले से खींचने के, पीटीवी और पार्लियामान पर हमले के कायल नहीं हैं। हम जमहूरी अंदाज़ में जद्दोजहद चाहते हैं, जमहूरी अंदाज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं और तहरीक के रुख तब्दील हो सकते हैं, तहरीक की जहत तब्दील हो सकती है। कभी लॉन्ग मार्च, कभी जिस दिन हम घर सो जाएं तो आप कहें कि तहरीक नाकाम हो गई है। तहरीक के मुख्तलिफ रुख हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो हम ख़ुद तय कर रहे हैं और ये भी अब हम ख़ुद स्टेप्स तय करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि जमहूरी अंदाज से इस मुल्क के पार्लियामान की, आइन की हिफाजत भी की जा सके और मुल्क के दरपेश मुश्किलात से भी मुल्क को निकाला जा राशिद सके। साहब, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाया? क्या इमरान खान को अदम तहरीक के हवाले
کے حوالے سے جو آپ جو ہے گھر بھیج سکتے ہیں یا دھرنے؟ عدم اعتماد کی تحریک تو پیپلز پارٹی کا آپشن ہے، اور ابھی پیپلز پارٹی کے لیے سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پر غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اسٹیپ سب سے پہلے سینٹ میں اٹھایا گیا اور سینٹ میں ناکامی ہوئی۔ سینٹ میں ناکامی کے بعد ہم دوبارہ اس چانس کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن ہم عمران خان کے پاس 10 سے 50 لاکھ لوگ لے جا کر اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے خود کہا تھا کہ اتنے لوگ آ کر اگر کہہ دیں کہ گو عمران گو تو میں ڈوب مر جاؤں گا اور استعفیٰ دے دوں گا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لاکھوں لوگ آئے ہیں جو آپ کے ڈوب مرنے کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے استعفے کا بھی انتظار۔ راشد صاحب، آپ نے لاڑکانہ سے بلاول بھٹو پی پی چیئرمین کا مقابلہ کیا تھا، ابھی آپ دونوں پی ڈی ایم میں موجود ہیں، آپ کی جماعت بھی اور پیپلز پارٹی بھی، کیا آئندہ الیکشن میں آپ بلاول سے مقابلہ کریں گے یا آپ کو قربانی دینی پڑے گی؟ میرے والد نے ایم آر ڈی کی تحریک میں محترمہ بینظیر بھٹو کا مقابلہ کیا تھا اور ایم آر ڈی کی تحریک میں دونوں اکٹھے تھے۔ جناب مفتی محمود اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقابلہ ہوا تھا، لیکن وہ تحریک میں اکٹھے تھے۔ جہاں پارلیمان کی بات ہوگی، جہاں آئین کی بات ہوگی، جہاں پاکستان کی بات ہوگی، جہاں لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کی بات ہوگی، وہاں ہم سیاسی معاملات کو بلا کر ملک کے لیے اکٹھے رہیں گے، ملک کے لیے اکٹھی تحریک چلائیں گے، ملک کے لیے اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ جہاں الیکشن کا معاملہ ہے، میری جماعت جو فیصلہ کرے گی میں جماعت کے فیصلے کا پابند رہوں گا۔ جماعت اگر مجھے کہتی ہے الیکشن لڑنا ہے، میں الیکشن لڑوں گا، جماعت کہتے ہیں نہیں لڑنا، میں نہیں لڑوں گا۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد سیاسی اتحاد ہے، تاحال الیکشن کا اتحاد نہیں۔ ہمارا الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا اپنا راستہ ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے۔ یہ جو اتحاد ہے یہ صرف عمران خان کو گھر بھیجنے اور پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے۔ راشد صاحب، یہ تاثر جو ہے آتا ہے میڈیا میں یا کچھ جو ہے جو یہ مبصرین ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بعض باتوں پہ جو ہے مولانا سے اتفاق نہیں کرتی، جیسے استعفاؤں کا معاملہ ہے پارلیمنٹ سے، یہ کیا سچ ہے؟ دیکھیں، جب ہم اپنی پارٹی میں بھی بیٹھتے ہیں، ہم اپنی پارٹی کے اندر بھی کسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر مشاورت ہوتی ہے۔ کوئی آپ کی رائے کی حمایت کرتا ہے، کوئی آپ کی رائے کی مخالفت کرتا ہے۔ جب پارٹی کے اندر بیٹھ کر ایک چیز پر ڈسکشن ہو، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی پارٹی اختلافات کا شکار ہے، بلکہ یہ تو حسن ہے کہ آپ معاملے کو ڈسکس کریں، اس پر اپنے ساتھیوں کی آراء لیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس اجلاس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں نون لیگ اپنی رائے دیتی ہے، جے یو اپنی رائے دیتی ہے، نون لیگ اپنی رائے دیتی ہے۔ ان رائے کو لے کر اگر اور مگر پر تبصرے کرنا مناسب نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس اجلاس کے بعد جب مولانا فضل الرحمان پریس بریفنگ دیتے ہیں، ان کے دائیں طرف بلاول ہوتا ہے اور بائیں طرف مریم نواز ہوتی ہے، تو وہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ ڈسکشن کے حد تک تھیں اور جو فیصلے ہیں وہ اہمیت کا۔ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو لوگوں کے جو ہے شکوہ ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، اور دوسری طرف جو وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی جو ہے سندھ دشمن جو ہے فیصلے کرتی ہے یا آرڈیننس لاتی ہے، تو آپ جو سندھ کی آواز تھے تو آپ بھی اب پی ڈی ایم میں ہیں، تو یہ ابھی پانی کا ایشو ہے، جو ٹیل کے یہ کاشتکار و آبادگار ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں، ان کی فریاد کون سنے گا؟ کیا آپ ان جو سندھ گورنمنٹ کے خلاف؟ دو باتیں میں عرض کروں۔ وہ کون سا محاذ ہے جہاں پر میں نے آواز نہیں اٹھائی؟ میری جماعت نے آواز، آپ نشاندہی کریں پی ڈی ایم میں آنے کے بعد بھی کون سا ایشو ہے جس پر میری جماعت نے آواز نہیں اٹھائی؟ لہٰذا ہم بھرپور آواز تھے، ہم بھرپور آواز ہیں، ہم بھرپور آواز رہیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جی اب آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرے نظریات ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرے خیالات ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے، لیکن یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں، یہ سوال ان آبادگاروں سے کریں کہ الیکشن والے دن وہ مجھے ووٹ نہیں دیتے، وہ انہی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں کہ آ کر جو ہے وہ آپ ہماری آواز بنو۔ میں تو بن رہا ہوں اور بنتا رہوں گا، لیکن یہ سوال ان سے پوچھیں کہ جب ووٹ دینا ہوتا ہے اس وقت آپ کو وہ لوگ کیوں نظر نہیں آتے جو آپ کے لیے پورا سال کھڑے ہوتے ہیں، پورے 5 سال کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کی جنگ لڑتے ہیں۔ جب آپ ووٹ میں انہی وڈیروں کو، انہی قوانین کو، انہی نوابوں کو، انہی سرداروں کو بار بار لائیں گے اور 70 سال کی روایت آپ ختم نہیں کریں گے، پھر کم سے کم مجھ سے تو شکایت نہیں، مجھے شکایت سندھ کے عوام سے ہے،
مجھے شکایت سندھ کے آبادگاروں سے، مجھے شکایت سندھ کے مظلوم طبقہ سے، مجھے شکایت سندھ کے مزدوروں سے ہے کہ جب ہم ووٹ کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں آپ مجھے مسترد کرتے ہیں، میری جماعت کو مسترد کرتے ہیں، آپ اسی پارٹی کو آگے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ روتے ہیں۔ کم سے کم 2 کاموں میں سے ایک کام کریں، یا ان کو مسترد کریں، منتخب نہ کریں۔ اگر ان کو منتخب کرتے ہیں تو پھر کم سے کم روئیں نہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا پاؤں کٹ گیا ہے، تو آپ نے اپنا پاؤں خود کاٹا ہے، متبادل قیادت لے آئیں، متبادل قوت لے آئیں، اور متبادل قیادت اور قوت جب تک نہیں آئے گی سندھ میں تب تک سندھ مسائل سے نہیں نکلے گا۔ سندھ کو مسائل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ سندھ کے عوام کو قیادت تبدیل کرنی ہوگی اور جمیعت علماء اسلام کی قیادت پر اعتماد کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ جی ناظرین، آپ نے JUI رہنما جنرل سیکرٹری سندھ مولانا راشد محمود سمرو کی باتیں سنی، اور جس دوست نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل یہ سبسکرائب کرے، لائک کریں اور شیئر کریں۔